ایک ایسے اللہ والے جنہوں نے بغیر چپل کے پوری زندگی گزار دی۔ ایک ایسے اللہ والے جو ہمیشہ احرام باندھے ہوئے رہتے تھے۔ ایک ایسے اللہ والے جو دریا کے بیچ میں چلتے تھے تو دریا بھی انہیں راستہ دے دیتا تھا۔ حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو پورے ہندوستان میں بہت ہی مشہور ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس جگہ کو دیوا شریف کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے تعلقات رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے چند دنوں پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ جب چھوٹے بچے ہی تھے اسی وقت ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کی دادی محترم نے کی تھی۔ جب آپ کی عمر محض 5 برس کی ہوئی، آپ کی دادی نے آپ کو مدرسے میں داخلہ کروا دیا، اور جب آپ 7 سال کی عمر تک پہنچے اس وقت آپ نے حافظ قرآن کر لیا۔ آپ کو بچپن سے ہی تنہائی بہت پسند تھی، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں گزارتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو غریبوں کی مدد کرنا اور مسکینوں کا سہارا بننا بہت پسند تھا۔ آپ اکثر جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے۔ وارث پاک اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی ہر ایک نعمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ جب ان کی بڑی بہن نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حضرت سید حاجی علی شاہ رحمۃ اللہ کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پر ان سے شریعت کے ساتھ ساتھ علم معرفت بھی سیکھ سکے۔ جب وارث پاک کی عمر محض 14 سال کی ہوئی تو ان کی بہنوں اور پیروں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وارث پاک کو ہی جانشین بنایا گیا۔ پھر ایک دن وارث پاک کے خواب میں حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، تم سفر کرو، دین اسلام کی خدمت کرو۔ پھر وارث پاک سب سے پہلے لکھنؤ گئے، لکھنؤ سے جے پور گئے، جے پور جانے کے بعد پھر انہوں نے اپنا سفر طے کیا اجمیر شریف کے لیے۔ وہاں پر سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہاں سے پھر ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے اور انہوں نے ممبئی سے ہی مکہ شریف کے لیے اپنا سفر طے کیا۔ یہ وارث پاک کی زندگی کا پہلا حج تھا اور یہ حج انہوں نے سمندری راستے سے جاتے ہوئے ادا کیا۔ جب وارث پاک کشتی میں بیٹھ کر حج کے لیے جا ہی رہے تھے تو ان کی کشتی سمندر کے بالکل بیچوں بیچ رک گئی، کیونکہ آپ حج کے لیے جا تو رہے تھے مگر آپ کے پاس کوئی بھی ساز و سامان نہیں تھا۔ وارث پاک صرف اور صرف اللہ کی راہ میں نکل پڑے تھے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کئی دن فاقے کیے۔ جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ رک گئی تو کپتان بہت ہی پریشان ہوئے، مگر ناؤ چلانے والا، کشتی چلانے والا شخص مسلمان تھا۔ جب وہ رات میں سویا تو اسے خواب آیا۔ خواب میں ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ تم کشتی چلا رہے ہو اور تمہاری کشتی میں سوار لوگ بھوکے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی، کشتی چلانے والے کپتان نے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں ہر کوئی آیا، صرف ایک انسان نہیں آئے، وہ تھے وارث پاک۔ کپتان کو پھر دوسری بار حکم آیا کہ تم کھاتے ہو اور تمہاری کشتی میں لوگ بھوکے ہیں۔ کپتان نے دوسری بار دعوت کی، ہر کوئی آیا اس دعوت میں مگر وارث پاک نہیں آئے۔ پھر تیسری بار دعوت کی، کیونکہ انہیں تیسری بار بھی حکم آیا مگر تیسری بار بھی وارث پاک نہیں آئے۔ اب کپتان بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کون ایسا شخص ہے جو اس دعوت میں نہیں آیا۔ کپتان نے اپنی لسٹ نکالی اور اس میں سے ہر ایک انسان کا نام چیک کیا۔ تمام لوگوں کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک انسان یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب ڈھونڈا گیا تو وارث پاک تک لوگ پہنچ گئے۔ کشتی میں کسی کونے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کپتان نے جیسے ہی وارث پاک کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے لیے سرکار آ کر مجھے اشارہ دے رہے تھے۔ کپتان وارث پاک کے پاس گئے
اور کہنے لگے حضور آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، اور وارث پاک نے کپتان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی سرکار نے کھانا کھایا، وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور پھر سارے لوگ مکہ پہنچ گئے حج کے لیے۔ پھر وہیں سے ہی حج مکمل کرنے کے بعد وارث پاک مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ سالوں تک وہ سفر میں رہے۔ اس سفر میں آپ بیت المقدس، بغداد شریف، کربلا، نہ جانے کہاں کہاں، ایران، فلسطین، ہر جگہ کا انہوں نے سفر کیا۔ کئی ملکوں اور ریاستوں کا بھی انہوں نے سفر کیا، اور اس سفر کے دوران بے شمار لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ دن بدن اسلام کو پھیلاتے، جگہ جگہ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 10 حج کیے تھے، جن میں سے ایک حج انہوں نے سمندر کے راستے سے کیا تھا، باقی کے 9 حج انہوں نے پیدل چل کر کیے تھے۔ حج کے دوران جو احرام پہنا جاتا ہے وہ وارث پاک کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی احرام میں ہی گزار دی۔ ایک بار وارث پاک اجمیر شریف جا رہے تھے اور چپل پہن کر جا رہے تھے، تو کسی نے انہیں وہاں پر روکا اور کہا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہو اور چپل پہن کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی چپل وہاں پر اتار دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی چپل نہیں پہنی۔ تمام لوگ آج بھی وارث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ وارث پاک لگ بھگ 1322 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ ہماری دنیا سے جتنے بھی پیر اولیاء گزرے ہیں، سب کی کہانی میں ایک چیز تو کامن ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا، ہمارے نبی پاک نے جو راستہ بتایا، اس راستے پر وہ لوگ چلے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی انفارمیٹیو لگا ہو، then please subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye.